اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما فیہا۔ السلام علیکم۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ آپ کو اگر پوری عمر شہد چٹائیں تو پھر بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا؟ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجئے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملن نثار و با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح وہ منافق ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنی تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پہاڑ دیا اور عافیت و سلامتی دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین،
تو اس کو پکڑ لی تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی لیے دسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا خزانہ وہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ قارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اس پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک روز آور جماعت پر باری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا۔ ایسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ سورہ قصص کی آیات کا ترجمہ سنیے۔ جب اس نے اس کی قوم سے کہا کہ اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ تو قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسائی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ تو نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ ہمیں ان سب سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ عبرتناک واقعہ یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت ڈالے اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسائی و بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولانے بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔